تین آیتیں اکٹھی آئی ہیں ایک ہی صفحے پہ، اور تینوں کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی نافرمان ہیں۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی ظالم ہیں۔ عزیزان گرامی، کل یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو رخصت فرمایا تو یہ مشن دیا کہ میری آیات، میری تعلیمات پے بپے تم تک پہنچتی رہیں گی، تم انہیں سمجھتے رہنا، سمجھاتے رہنا، ان پہ عمل کرتے رہنا، عمل کراتے رہنا۔ تو اصل جہاد یہ ہے کہ کلمت اللہ کو بلند کیا جائے اور اللہ کی تعلیمات کو نافذ کیا جائے۔ اور ایسی شکل ہو تو پھر جو سیاسی نظام وجود میں آئے گا اس کے بارے میں فرمایا کہ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، کہ ہم نے تم سب کو بادشاہ بنا دیا۔ وہ نظام جو اسلامی نظام ہو، اس میں ہر فرد، عوام کا ہر شخص بادشاہ ہوتا ہے اور ان کا قائد ان کا خادم ہوتا ہے، سید القوم خادمہم۔ اور افراد جتنے ہوتے ہیں، عوام کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بادشاہ ہوتے ہیں۔ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مزاج ہوتا ہے لوگوں کا کہ دین کی بات جب کھل کے سامنے آنے لگتی ہے تو وہ یا تو ذہنی طور پہ اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے، یا ان کے مزاج اتنے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کو قبول نہیں کر سکتے، وہ مذاق اڑاتے ہیں، طریقے ڈھونڈتے ہیں، حملے کرتے ہیں، رقیق حملے کرتے ہیں، اور کچھ نہیں تو اپنی ذہانت جتانے کے لیے بیہودہ قسم کے سوالات کرتے ہیں۔ اب مذاق کرتے کرتے ایک شخص نے کہا کہ آپ اگر سچے نبی ہیں تو میرے والد کا نام بتا دیجئے۔ آپ نے اس کے والد کا نام بتا دیا، مگر یہ اس کی ماں کے خاوند کا نام نہیں تھا۔ اب نبوت جب اپنے جلال میں آتی ہے، اب پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور لوگوں نے گواہی دی کہ یا رسول اللہ، ہم سب کو پتہ ہے من نبی، بعد میں تمہارا باپ فلاں ہے۔ ایک شخص پوچھتا یہ این ناقتی، میری اونٹنی گم ہو گئی، یہ کہاں ہے؟ آپ نے بتا دیا۔ لیکن نبی بجھارتے بوجھنے کے لیے تو نہیں آتا، یہ نبی کا کام تو نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ آج جو کچھ پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ اللہ کے اذن سے، اللہ جب بتانے پہ تلا ہوا ہے، جو پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کانپتے ہوئے آئے اور حضور کے جلال کو دیکھ کے آپ نے اونچی آواز سے کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ونبیا، کہ ہم اللہ سے راضی ہیں کہ وہ ہمارا پروردگار ہے، ہم اسلام سے راضی ہیں کہ اللہ نے اس کو ہمارا دین بنایا،
اور ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہیں کہ اللہ نے ان کو ہمارا نبی اور رسول بنایا۔ تو یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تسألوا عن اشیاء، ایسی چیزیں نبی سے نہ پوچھا کرو، ان تبد لکم تسؤکم، کہ اگر تمہیں بتا دی جائے تو خود تمہیں بری لگیں تو مصیبت میں پڑ جاؤ۔ ہر چیز نبی سے نہ پوچھا کرو۔ حضور نے فرمایا کہ آیت کہ تم پہ حج فرض کر دیا گیا اس شخص کے لیے جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا۔ وَلِلنَّاسِ عَلَى الْحَجِّ، کیا ہے وَلِلنَّاسِ ہے؟ وَلِلنَّاسِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کی خاطر لوگوں پہ حج فرض کر دیا گیا ان لوگوں کے لیے جو وہاں تک جا سکے۔ اب اقرا بن حابس پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہر سال؟ آپ چپ ہو گئے۔ اس نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ہر سال ہمیں حج پہ جانا ہے؟ اور آپ ناراضگی میں چپ رہے، اور پھر آپ نے کہا لا، اور فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہی فرض ہو جاتا۔ ایسی باتیں کیوں پوچھتے ہو جن کی تم میں طاقت نہیں ہے؟ جتنا بتا دیا گیا ہے بس وہیں تک اپنے آپ کو محدود رکھا کرو۔ دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہی کہا تھا کہ گائے ذبح کرو، تو لولی، لنگڑی، کالی، گوری، جوان، بڈھی، دودھ دینے والی جیسی بھی گائے ملتی تم ذبح کر دیتے، اللہ کا حکم پورا ہو جاتا۔ آپ فرماتے کہ ان البقرۃ تشابہ علینا، گائیں تو بہت قسم کی ہوتی ہیں جی، ہاں جی، ہمیں ذرا گائے کی تھوڑی سی صفات بیان کریں نا۔ صفات بیان کر دی پھنس گئے، لیکن نہیں ذرا اور بیان کریں، اور بیان کر دی اور پھنس گئے، اور پوچھا اور بیان کر دی اور پھنس گئے۔ وہ جتنا پوچھتے جائیں گے جتنی صفات اس کی پھنستے چلے جائیں گے۔ اب پتہ یہ چلا کہ وہ جو صفات آپ نے خود ہی زور دے دے کے پوچھ لی ہیں ان صفات کی گائے نہیں ملتی۔ تو کیوں پوچھتے ہو ایسی باتیں؟ ایسے ہی دین کے بارے میں متشابہات میں کل بھی بیان کیا کہ متشابہات کیا آیات ہوتی ہیں۔ آیات عزیزان گرامی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک محکمات، ایک متشابہات۔ محکمات وہ آیات ہیں جن میں پکے پکے حکم بیان کر دیے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، عقائد بیان کیے، اعمال، فرائض، واجبات بیان کر دیے، یہ محکمات ہیں۔ بعض آیات ایسی ہوتی ہیں کہ اپنی جگہ پہ وہ بڑی واضح ہوتی ہیں، لیکن ان میں اگر ہم آدمی خود شرارت پہ تل آئیں تو پھنس جاتے۔ فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پہ پھیلی ہوئی ہے۔ اچھا بھائی، اتنی سی بات اللہ نے کہہ دی کہ اس کی کرسی ہے، اس کا اقتدار ہے، آسمان زمین پہ پھیلا ہوا۔ اب جتنی بات اس نے کہہ دی ہے اس کو کافی سمجھو۔ اب بیٹھ کے پوچھتے ہیں کہ اللہ میاں کی کرسی جو ہے وہ اس کے کتنے پائے ہوں گے؟ وہ لکڑی کی بنی ہوگی، سونے کی ہوگی، کس چیز کی بنی ہوگی، اس کی کیا شکل ہوگی؟ ایسی ہی کرسی کی شکل ہوگی۔ بھائی اگر یہ بتانا ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ بتانا بھول تو نہیں گئے، بتا دیتے۔ آیت نازل الرحمن علی العرش استوى، رحمان تخت پہ جلوہ افروز ہوا۔ اچھا جی، رحمان کیسے جلوہ افروز ہوا ہوگا؟ رحمان کا کوئی جسم تو پھر ہوگا، اس کی پھر کوئی باڈی ہوگی ہم جیسی ہوگی، ہاتھ ہوں گے، پاؤں ہوں گے، ناک کان ہوں گے اس کے۔ پھنس گئے نا، اللہ کی تجسیم پہ آ گئے۔ اچھا اس کا تخت کیسا ہوگا بھائی؟ عرش اس کا کیسے ہوگا؟ اس کی عرش کے پائے کیسے ہوں گے؟
اور بھائی یہ سب بتانا اگر ضروری ہوتا، اور پھر جلوہ فروز ہوا ہوگا تو کیسے ہوا ہوگا؟ بھائی اگر یہ بتانا ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے. اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نہ بتانا بتانے کے مقابلے میں زیادہ بہتر تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص آیا، اس نے یہ آیت پڑھی الرحمن علی العرش استوى. پھر پوچھتا ہے کیف ھذا الاستواء یا امام، کہ یہ استواء اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو امام فرماتے ہیں الاستواء معلوم وکیفہ مجہول والسؤال عنہ بدعہ. استواء اللہ کا جلوہ فروز ہونا یہ تو معلوم پکی بات، کیف کس طرح ہوا اس کی کیفیت مجہول، وہ معلوم نہیں ہے. اور جو چیز اللہ نے خود نہیں بتائی، بتانا مناسب نہیں سمجھا، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا کہ یہ جتنے فرقے ہیں، یہ جتنی سر پھٹول ہے، یہ جتنے مذاہب اور مسالک ہیں، ان کی بنیاد یہی متشابہات ہیں. اسی لیے فرمایا کہ ان متشابہات کے چکر میں وہ شخص پڑتا ہے جس کے دل میں ٹیڑھ ہو، اور وہ جو راسخون فی العلم، اور جن کو اللہ نے علم میں رسوخ عطا فرمایا ہو، وہ صرف اتنے آمنا بہ، بس ہم اس پہ ایمان لے آئے. جیسا بھی ہے، جیسے بھی اللہ کی شان کے لائق ہے ویسے وہ جلوہ فروز ہوا ہوگا. کرسی کیسے ہے؟ جیسے کما یلیق جلالہ، جیسے اس کی جلال کے لائق ہے ویسے ہی کرسی ہوگی. اس کے پائے ہیں نہیں ہیں، عرش کے پائے ہیں نہیں ہیں، سونے کی ہے، چاندی کی ہے، لکڑی کی ہے، لوہے کی ہے. اس چکر میں تمہیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟